بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ مولانا العظیم۔ اہل سنت و جماعت کا یہ عقیدہ اور نظریہ ہے کہ حقیقی کارساز اور حقیقی مددگار صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے علاوہ کائنات کے اندر حقیقی مددگار کوئی نہیں۔ اگر کوئی شخص غیر اللہ کو مستقل بذات مددگار سمجھ کر مدد مانگتا ہے تو یہ شرک ہوتا ہے۔ اگر وہ غیر اللہ سے مراد ہے اللہ کے انبیاء علیہم السلام اور اولیاء کرام، اگر ان کو یہ سمجھ کر ان سے مدد مانگتا ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی عطا سے، اللہ تعالیٰ کے اذن سے مدد کر سکتے ہیں، تو یہ قرآن پاک کے اندر بھی موجود ہے اور یہ حدیث پاک کے اندر بھی موجود ہے۔ آج کل ایک تو ویسی سیاسی جماعت ہے نا، جب بھی بات شروع کرتے ایاک نعبد و ایاک نستعین اور اس کے بعد گانے وغیرہ شروع کر دیتے ہیں، تو یہ پی ٹی آئی والے لوگ، یہ قرآن پاک کی پہلی بات یہ بے حرمتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ لوگوں نے سننا ہوتا نہیں ہے اور ہر بات کو لا کے جانا کہہ دیتے یہ مولویوں کے اپنے جو ہے وہ جھگڑے ہیں، تو یہ ان کے اپنے کھانے پینے کے جو ہے نا پخنڈ ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں نے پڑھنا تو ہوتا نہیں، سننا تو ہوتا نہیں، اور حق بات کو دیکھنا تو ہوتا نہیں۔ تو میں یہ کہتا ہوں اگر ہمیں یہ پتہ چلے فلاں جگہ سے دودھ خالص مل رہا ہے تو ہم وہاں سے جا کے دودھ لے کے آئیں گے۔ اگر پتہ چلے فلاں جگہ سے کپڑا خالص مل رہا ہے تو وہاں جا کر اسپیشل ہم کپڑا لیں گے، یا باہر سے منگوانا پڑے تو منگوائیں گے۔ دنیا کے سارے رکھ رکھاؤ کا ہم لوگوں کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اگر نہیں پتہ ہوتا نا تو صرف دین کا نہیں پتہ ہوتا، اور خود ہی ہم جو ہے دین کے معاملے کے اندر ڈنڈی مار رہے ہوتے ہیں کہ میرا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے وہ تعلق خراب نہ ہو جائے، میرا اس کے ساتھ بھی تعلق ہے وہ تعلق خراب نہ ہو جائے، میرا فلاں کے ساتھ تعلق ہے وہ تعلق خراب نہ ہو جائے۔ سب سے زیادہ اہمیت انسان کو نا دنیا کے تعلقات کی نہیں دینی چاہیے، دین کے معاملات کی دینی چاہیے۔ یہ دیکھنا چاہیے کہ آیا مجھ سے اللہ راضی ہے یا نہیں، اللہ کا حبیب راضی ہے کہ نہیں ہے، کہ جنہوں نے قبر کے اندر آ کر ہماری شفاعت کرنی ہے۔ اب ذرا بڑی توجہ کے ساتھ بخاری شریف ہے، دوسری جلد ہے، صفحہ نمبر ہے 444۔ اس کے اندر روایت حضرت عطا ابن ابی رباح رحمۃ اللہ تعالی علیہ، جو حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا الا اریکا امرأۃ من اہل الجنۃ، کہ اے عطا کیا میں تمہیں ایسی عورت نہ دکھاؤں کہ جو دنیا میں چلتی پھرتی ہے لیکن وہ جنتی ہے؟ حضرت عطا فرماتے بلا، جی ہاں میں چاہتا ہوں کہ میں اس عورت کو دیکھوں۔ قال هذه المرأۃ السوداء، پھر حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو کالے رنگ والی عورت ہے نا، یہ چلتی پھرتی جنتی ہے۔ میں نے کہا آپ کو کیسے پتہ چلا؟ تو حضرت عبداللہ ابن عباس فرمانے لگے آتات النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ایک مرتبہ یہ خاتون حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئیں، فقالت انی اسراؤ، اور آ کر عرض کی یا رسول اللہ مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں، مجھے مرگی کے دورے پڑتے ہیں۔ فدع اللہ لی، آپ اللہ تعالیٰ سے میرے حق میں دعا فرمائیں، اللہ تعالیٰ مجھے شفا عطا فرمائے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس عورت کی بات سنی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں کہا تھا، بڑی توجہ والے لفظ ہے، آپ نے یہ نہیں کہا تھا کہ تو شرک کر رہی ہے، تو اللہ سے مانگ جا کر، اللہ سے دعا کر، میں کیا کر سکتا ہوں، یہ تو بہت بڑا ظلم کر رہی ہے۔ نہیں، آپ نے فرمایا ان شئتی صبرتی والا کل جناتم، اگر تو اسی بیماری پر صبر کرے گی تو تمہارے لیے جنت ہے، اور اگر جنت سے مراد ہے کہ جنت ثابت اللہ کی، کہ اللہ تعالیٰ تجھے پکا جو وہ جنتی قرار دے گا تو پکی جنتی ہے۔ وَإِنْ شِئْتِ دَعُوتُ اللَّهَ أَنْ يُعَافِيَكِ، اور اگر تو چاہتی ہے تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں تیرے لیے، تو اللہ تعالیٰ تیری بیماری کو دور کر دے گا، اللہ تعالیٰ تیری بیماری کو دور کر دے گا۔ تو وہ عورت صحابیہ تھی، ٹھیک ہے، انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اصبر، میں چند سال جتنی دیر میری زندگی کے لمحات ہیں، گھڑیاں ہیں، میں اس بات کے اوپر صبر کر لوں گی، لیکن یا رسول اللہ جب مجھے مرگی کا دورہ پڑتا ہے، میں گر پڑتی ہوں، تو گرنے کے بعد انی اتکشف،
تو میری حالت غیر ہو جاتی ہے اور میرا سطر جو ہے نا میں بے پردہ ہو جاتی ہوں، سطر سے میں بے پردہ ہو جاتی ہوں۔ یا رسول اللہ صاحب دعا فرما دیں فدا کہ اللہ تعالیٰ مجھے بے پردہ نہ کرے، مجھے بے پردہ نہ کریں۔ تو فدعا لہا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا فرمائی۔ صحابہ کہتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اس عورت کو جب تک زندہ رہی ہم نے دیکھا کہ پھر دوبارہ جو ہے وہ عورت اس کو مرگی کا دورہ نہ پڑا، تو دوبارہ جو ہے اس کو جو ہے اس طرح کی حالت نہ ہوئی۔ ایک تو بات یہ کہ انہوں نے صبر والا جملہ بھی کہہ دیا، یا رسول اللہ میں صبر کرتی ہوں، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے جنت بھی لے لی، اور دوسرا پھر ایک کمال حکمت کے ساتھ انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دعا بھی کرا لی۔ دوسری طرح حدیث ہے ترمذی شریف کی اور مشکوٰۃ شریف کے اندر بھی یہ حدیث موجود ہے، حضرت عثمان ابن حنیف، تو حضرت عثمان ابن حنیف جو ہے ان سے مروی ہے، اِنَّا رَجُلًا، ایک نبینہ صحابی تھے، اسی طرح کی حدیث ہے، ایک نبینہ صحابی تھے اور وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، فقال ادعوا اللہ ان یعافینی، تو عرض کی یا رسول اللہ دعا فرمائیں اللہ تعالیٰ مجھے بینائی عطا فرمائیں، اور جو میری بینائی کا مرض ہے اللہ تعالیٰ اس کو دور کریں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو بھی یہ نہیں کہا کہ حقیقی کارساز تو اللہ تعالیٰ ہیں، تو میں کیا کر سکتا ہوں، میں تو نبی ہوں، تم نبی کے سامنے اس طرح کی بات کر لے، تم غیر اللہ کے سامنے آ کر جو مانگنے کی کوشش کر رہے ہو۔ وہاں پر بھی حضور علیہ السلام نے فرمایا ان شئت دعوت، اگر تو چاہتا ہے تو میں تیرے لیے دعا کرتا ہوں، وان شئت صبرت، اور اگر تو چاہتا ہے تو صبر اختیار کر، فہو خیر اللہ کا، یہ تیرے لیے بہتر ہے۔ تو صحابی رسول تھے، عرض کی یا رسول اللہ فدعوا اللہ، آپ دعا فرمائے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آنکھیں عطا فرمائے، تو میں آپ کا دیدار کرنا چاہتا ہوں، میں آپ کا دیکھنا چاہتا ہوں، مجھے نا دعا فرمائے میرے حق میں۔ فَأَمَرَ أَن يَتَوَضَّأَ، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اور جا کر وضو کر کے آؤ، فَيُحْسِنُ الْوُضُوءَ، اور اچھے طریقے کے ساتھ وضو کرنا، يَدْعُو بِهَذَا الدُّعَاءِ، پھر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ دعائیہ کلمات سکھائے اور فرمایا کہ ان کلمات کے ساتھ یہ اس طرح تم نے دعا مانگنی ہے۔ وہ دعا کیا تھی؟ اللہم انی اسألوک، اے اللہ میں تجھ سے سوال کرتا ہوں، واتوجہ بیک، اور میں تیری طرف متوجہ ہوتا ہوں، بنبی کا، تیرے نبی کے وسیلے سے، تیرے نبی کے وسیلے۔ یہ میرے کو اپنی بات نہیں ہے، عربی کے لفظ ہیں، جہاں سے مرضی ترجمہ کرا لیں، ہمیں تو یہ چونکہ دعا زبانی یاد ہے الحمدللہ۔ تو بنبی کا، محمد نبی الرحمتی، پھر نبی بھی کون؟ جو محمد ہیں اور کائنات کے لیے رحمت بن کر آئے ہیں۔ تو بار بار انہوں نے یہ کلمات ادا کیے اور پھر کہا یا محمد انی اتوجہ بکا، اے اللہ کے پیارے نبی میں آپ کی وجہ سے، آپ کے وسیلے سے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ کی طرف متوجہ ہو رہا ہوں۔ اور جب انہوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے سے اللہ کی بارگاہ میں دعا کی، ساتھ ہی اپنی حاجت پیش کی، لیقضی لی فی حاجتی ہذہ، یہ تاکہ اے باری تعالیٰ میری اس پریشانی کو دور کر دیا جائے۔ اللہم فشفہ فیہ، اے اللہ اس دعا کی برکت سے میرے جو ہے نا مجھے شفا عطا فرما، یا اس دعا کو میرے حق کے اندر قبول فرما۔ اب یہ دعا بھی ایسے ہے، اس کے کلمات بھی ایسے ہیں جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیے ہیں، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بیان کیا ہے۔ تو لوگ کہتے ہیں تم غیر اللہ سے مانگتے یہ تو شرک ہے اور کسی نبی کا وسیلہ دینا جائز نہیں۔ میں دوبارہ یہ لفظ پڑھتا ہوں، اللہم انی اسألوک واتوجہ الیک بنبیک، اے اللہ میں تیری بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں تیرے نبی کے وسیلے کے ساتھ، محمد نبی الرحمتی، جو محمد ہے رحمت والے نبی ہیں، یا محمد انی قد توجہت بک الی ربی فی حاجتی ہذہ، اے اللہ کے پیارے نبی میں آپ کے وسیلے سے اس بیماری کے اندر اللہ کی بارگاہ میں متوجہ ہوتا ہوں، آپ کا وسیلہ اللہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں۔ تو اللہ کی بارگاہ میں جب وسیلہ پیش کیا تو عرض کی لیقضی لی فی حاجتی ہذہ، اے اللہ میری اس پریشانی کو دور فرما۔ تو صحابہ کہتے ہیں جیسے ہی دعا مکمل ہوئی اسی وقت وہ اچھل کر جو ہے وہ کھڑے ہو گئے، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اسی وقت بینائی عطا فرما دی۔
حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا تو اس نے بھی اپنی حاجت پیش کی، تو آپ نے فرمایا کہ یہ دعا جو ہے وہ پڑھا کرو۔ صحابہ کرام اگر کسی کو کوئی مشکل ہوتی تو ان کو کہا کرتے تھے یہ دعا پڑھا کرو۔ جب صحابہ یہ دعا پڑھتے تو اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور کر دیتا تھا۔ یہ تو تھی ایک ذات کا وسیلہ، یعنی نبی پاک زندہ تھے، آپ کا وسیلہ پیش کیا گیا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد کی ایک روایت سنیں، حضرت ام سلمہ جو امہات المومنین میں سے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی ہیں، تو آپ کے پاس ایک چاندی کی ڈبیا تھی۔ حضرت عثمان ابن عبداللہ موہب بیان کرتے ہیں، ارسلنی اہلی الی ام سلمہ بقدح من ماء، کہ مجھے میرے گھر والوں نے ایک پانی کا پیالہ دے کر حضرت ام سلمہ کے پاس بھیجا۔ کان اذا اصاب عین او شیء، اور مدینہ شریف کے اندر یہ رواج تھا کہ جب کسی کو نظر لگ جاتی، جب کوئی بیمار ہو جاتا تو وہ اسی طرح کرتے کہ پانی کا پیالہ لے کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں جاتے ہیں۔ بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ پانی کا پیالہ لے کر حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے گھر میں جاتے ہیں۔ تو ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کا طریقہ کار یہ تھا، اخرجت من شعر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا منہ مبارک تھا، وَكَانَ تُمْسِكُ فِي جُلْجُلٍ مِّن فِضَّةٍ، اور یہ چاندی کی ڈبیا کے اندر تھا، فَخَدَتْهُمْ، اور اس منہ مبارک کو بال کو نکال کر اس پانی کے اندر تھوڑی دیر جو ہے وہ پھیرتی اور وہ پانی جو ہے اس کو دے دیتی واپس۔ اب مریض جو وہ پانی پیتا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس کو شفا عطا فرما دیتا۔ تو یہ آج کا عقیدہ نہیں ہے تبرکات سے برکت حاصل کرنا، یہ تو صحابہ کرام سے مروی ہے، صحابیات سے یہ مروی ہے۔ مسلم شریف ہے، آخری میں روایت بیان کرنے لگا ہوں، مسلم شریف ہے 2 نمبر جلد ہے، صفحہ نمبر ہے 90۔ حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک جبہ مبارک تھا، اور عربی کا لفظ ہے ہادی جبۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کانت عند عائشہ۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جبہ پہلے حضرت اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھا جو ان کی ہمشیرہ تھیں۔ لما قبضت، کہ جس وقت ان کا وصال ہوا، قبضتها، آپ فرماتی ہیں میں نے اپنی بہن کے پاس سے وہ جو ہے کیا اس کا نام جبہ وہ میرے پاس آ گیا اور میں نے اپنے قبضے میں لے لیا، اپنے پاس رکھ لیا۔ فکان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یلبسها، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کو پہنا کرتے تھے۔ نحن نغسلها للمرضى، ہم جس وقت مشکل پیش آ جاتی ہیں، کوئی مریض آتا، ایک مریض نہیں، مرضى، ٹھیک ہے، کوئی بھی مریض آتا تو ہم اس کے لیے اس جبے کو دھویا کرتے تھے۔ نستشفی بہا، اور ہم اس پانی سے جو شفا حاصل کیا کرتے تھے۔ نحن نغسلها ونستشفی بہا، تو دیکھیں یہ بخاری شریف کے اندر بھی یہ روایت موجود ہے اور یہ مسلم شریف کے اندر یہ روایت موجود ہے کہ جس کے اندر واضح طور پر موجود ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو وسیلہ بنانا تو بڑی اعلیٰ ترین درجے کی، یعنی یہ تو ایک عقیدہ ہے۔ تو نبی پاک کے ساتھ جو نسبت والا جبہ ہے، جو منہ مبارک ہے، تو ان منہ مبارک سے برکت حاصل کرنا یہ بھی صحابہ کرام کا طریقہ ہے۔ کتنے صحابہ کرام ہیں، آپ حدیث پڑھ کر دیکھ لیں۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخن تھے، انہوں نے بھی یہ وصیت کی تھی کہ جس وقت میں فوت ہو جاؤں تو اس وقت یہ ناخن میرے سینے کے اوپر رکھنا اور جو منہ مبارک ہے وہ میرے سینے کے اوپر رکھنا۔ تو تبرکات سے برکت حاصل کرنا یہ صحابہ کرام سے جو ہے یہ سلسلہ چلتا آ رہا ہے۔ آج کے لوگوں کو گمراہ کرنے کے لیے کہتے ہیں وہاں پہ کیا جاتے ہیں، درباروں میں تو جا کے شرک ہوتا ہے، وہ جو شرک کی باتیں ہیں وہ تو ہم لوگ بھی منع کرتے ہیں۔ اس سے ایسی بات نہیں ہے کہ ہمارے سنی علماء جو ہیں، میں یہی تو اکثر بتاتا ہوں، لوگ علماء کو سنتے کب ہیں؟ پہلی بات تو یہ ہے کہ ہر بندہ تو اپنے اندر مفتی بنا ہوا ہے، مولوی نے بات ایک کرنی ہے، پھر جا کر تھڑوں کے اوپر بیٹھ کے کہنا مولویوں کا اپنے جھگڑے ہیں، مولویوں کا اپنے پیٹ کا مسئلہ ہے۔ بھئی جو اللہ تعالیٰ کتوں کو رزق دے سکتا ہے تو کیا وہ عالم دین کو اپنی جناب سے رزق نہیں دے سکتا؟ تو مطلب یہ ہے کہ یہ دین کے خادم ہوتے ہیں، یہ دین کے خادم ہوتے ہیں، اور لفظ ہے علماء اہل سنت، علماء اہل سنت، اور یہ عقیدہ صحابہ کرام کا عقیدہ ہے۔ اور ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کم از کم ہم اپنے عقیدوں کے اندر مضبوط ہوں۔ آج کے دور کے اندر ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے، سکولوں میں رہا تھا، کالجوں میں تھا، مارکیٹ میں چلے جائیں، آپ کہیں نا ترجمہ لینا ہے
تو وہ آپ کو 20 ترجمے دکھائیں گے، آپ کہنا تفسیر لینی ہے، وہ آپ کو 20 تفسیریں دکھائیں گے، اور کالجوں کے اندر ان کے پروفیسر ہیں یا ان کی لڑکیاں جو ہوتی ہیں ان کو پروموٹ کر رہے ہوتے ہیں کہ یہ ان مولویوں کی باتیں ہیں، آپ ان کو چھوڑیں، یہ جھگڑے ہیں، کتنی تفسیریں ہیں، کیا پڑھیں گے، کیا کریں گے، اپنے پاس سے ایک تفسیر لا کے دے دیں گے۔ اگر پڑھنی ہے تو یہ مدودی کی تفسیر پڑھیں، میری بات سمجھ آ رہی ہے، میں بڑی بات کر رہا ہوں، یہ مدودی کی تفسیر پڑھیں۔ 500,000 وہاں پہ لڑکی ہوتی ہے، تو ان چند دنوں کے بعد ان کی شادیاں ہونی ہوتی ہیں، انہوں نے خود مائیں بن جانا ہوتا ہے، تو جس طرح کے گندے نظریات پھر انہوں غلط تفسیروں سے وہ پڑھتی ہیں، وہی اپنی اولادوں کے اندر وہ سپریٹ کرتی ہیں، اور اس طرح معاشرہ جو ہے وہ بگڑ رہا ہے۔ کاش یہ لوگ اگر تو سنی ہے تو کم از کم اپنے بنیادی عقیدوں کا پتہ ہو۔ ہمیں تو صحیح بات ہے نماز جنازہ نہیں آتی، تو ہم بڑی جو ہے نا سورہ کلیت کی بات کرنے شروع کر دیتے ہیں کہ ان کے پاس جا کے پڑھے، قرآن ہی پڑھنا ہے نا۔ وہ قرآن کے نام کے اوپر میرے پاس بچے آتے ہیں جی، قرآن کے نام کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ دیکھیں جی سنی شیعہ۔ میں نے کہا اگر چھوٹے چھوٹے بچے ہیں ابھی ہیں، چھوٹے چھوٹے 9ویں کے اندر پڑھ رہے ہیں، 10 کے اندر پڑھ رہے ہیں، 8 کے اندر پڑھ رہے ہیں، ان کو جو ہے آپ صرف نادرہ پڑھائیں جو آپ کا کام ہے، لیکن نادرے کے ساتھ یہ تو نہیں ہے کہ ہم ان کو یہ بھی بتائیں کہ درباروں میں جانا شرک ہے، فلاں جگہ کام کرنا شرک ہے، میلاد کرانا شرک ہے، سمجھ آئیے۔ تو اس لیے کوشش یہ کرے کہ جو اپنے بنیادی عقیدے ہیں وہ سیکھنے کی کوشش کرے، اور علماء کے بعد بیٹھنے کی کوشش کرے جو علماء اہل سنت ہیں، تاکہ آپ کی نسلیں خراب نہ ہو، آپ کے بچے خراب نہ ہو، بعد میں آپ کی بچیاں خراب نہ ہو۔ سارا کا سارا محلہ جا رہا ہوتا ہے جی نماز ہی پڑھنی ہے نا، جہاں مرضی جا کے پڑھ لیں، قرآن ہی پڑھنا ہے نا، جس سے مرضی جا کے پڑھ لیں۔ محلے کے اندر وہ میں کئی مرتبہ جمعے کو بھی کہہ رہا تھا کہ دیوبندی ہیں، وہابی ہیں عورتیں جن کو خود قرآن نہیں پڑھنا آتا۔ قرآن بندے کو تب آتا ہے جب بندے کے دل کے اندر، ہمارے اساتذہ کہتے تھے، بندے کے دل کے اندر نبی پاک کی محبت ہو، نبی پاک کی محبت ہو، اہل بیت کی محبت ہو، بندے کے دل کے اندر صحابہ کرام کی محبت ہو۔ تو جو لوگ ہوں ہی صحابہ کے گستاخ، جو ہوں ہی اہل بیت کے گستاخ، اور جنہوں نے نبی پاک کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ ان کو دیوار کے پیچھے کا علم نہیں، معاذ اللہ وہ مر کر مٹی میں مل چکے ہیں، اور اللہ کے بارے میں یہ کہہ دیا کہ اللہ مذاق کر سکتا ہے، اللہ جھوٹ بول سکتا ہے، معاذ اللہ اللہ مکر کر سکتا ہے، تو ان بیچاروں نے قرآن پڑھانا کیا ہے جن کو خود قرآن نہیں آتا۔ تو اس لیے کوشش کیا کریں کہ دعا اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب